ایک بچی نے سوال پوچھا تھا کہ کیا میں اپنی زندگی میں اسی طرح سفر کرتی رہوں یا پھر جو لوگ مجھے کہتے ہیں صبر کرو صبر کرو صبر کرو، میں صبر کر کر کے ہی مر جاؤں. تو یہ صبر کا جو سوال ہے نا، یہ کافی آیا ہے پاکستان میں. اور میں بات یہاں سے شروع کرنا چاہ رہا ہوں کہ اصل میں جہاں تک میرا جائزہ ہے، دو صبر ہیں، ایک قرآن والا اور ایک پاکستان والا. وہ دو الگ الگ صبر ہیں. قرآن والا جو صبر ہے نا، اس کا بنیادی کانسیپٹ یہ ہے کہ آپ نے حق بات کرنی ہے، اور جب آپ حق بات کرو گے تو آپ کو سامنے سے مخالفت ملے گی. جس سے آپ نے حق بات کرنی ہے شاید اس سے آپ ڈرتے بھی ہوں. جس سے حق بات کرنی ہے وہ آپ پر پریشر بھی ڈالے کہ آئندہ مت کرنا، یہ کیا بات کر دی. جس سے آپ نے حق بات کرنی ہے وہ آپ کو دھمکی بھی دے سکتا ہے، آپ کو نقصان بھی پہنچا سکتا ہے، آپ کو مالی نقصان پہنچا سکتا ہے، آپ کو جسمانی نقصان پہنچا سکتا ہے، ہو سکتا ہے آپ کو نفسیاتی نقصان پہنچا سکتا ہے. لیکن اس کے باوجود آپ نے صبر کرنا ہے اور حق کی بات کرتے رہنا ہے. جتنی بھی مشکل ہوتی چلی جائے، حق کی بات نہیں چھوڑنی. اسی بنیادی کانسیپٹ کو اللہ تعالیٰ نے اور جگہ پھر تفصیلاً، اتنے سارے مائک مجھے تو اپنی شکل بھی نہیں مل رہی ہے. تھینک یو. اوکے. تو اسی کانسیپٹ کو اور جگہ پر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ انصاف کے لیے کھڑے ہو جاؤ. اور جب کھڑے ہو جاؤ تو کوئی بھی سامنے ہو اس کے خلاف کھڑے ہو جاؤ. اس کی فکر نہ کرنا کون کھڑا ہے سامنے. وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا. اگر اپنے خلاف بھی کھڑا ہونا ہو تو کھڑے ہو جاؤ. دونوں والدین کے خلاف بھی کھڑا ہونا ہو تو کھڑے ہو جاؤ. سب رشتہ داروں کے، قریب رشتوں کے خلاف بھی کھڑا ہونا ہو تو کھڑے ہو جاؤ. امیر کے خلاف، غریب کے خلاف. اللہ کی پہلی پرائیورٹی اللہ تعالیٰ کی ہے. اللہ کی خاطر کھڑے ہو جاؤ. اور یہ کھڑا ہونا آسان کام نہیں ہے. اس کے لیے بڑی آپ کو اسٹیمنا چاہیے ہوتا ہے. اس اسٹیمنا کا نام، اس کے ناموں میں سے ایک بڑا نام قرآن میں صبر ہے. لیکن پاکستان والا صبر ذرا مختلف ہے. پاکستان والے صبر میں ہے غلط بات ہو رہی ہے، آپ اس کو خاموشی سے برداشت کر رہے ہو. پھر آپ کسی سے جا کے کہتے ہو کہ یہ غلط بات ہو رہی ہے، میں کیا کروں؟ بیٹا صبر کرو. یعنی حق کی بات مت کرو، خاموشی میں صبر کرو. قرآن جو واضح الفاظ میں کہہ رہا ہے، یہاں بچے کو یاد ہے، بڑوں کو یاد ہے، چھوٹوں کو یاد ہے. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. سب کو یاد ہے. لیکن ہم نے جو صبر بنایا نا، وہ ہے إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. میں تھوڑی سی بیچ میں سکپ ہو جاتی ہے بات. یہ نہیں کہا حق کی بات نہیں کرنا، یہ باتیں مت کرنا، اس سے بڑی مصیبت ہوگی. بس تم صبر کر لو. ہم نے بھی صبر کیا تھا، تم بھی صبر کرو. اللہ تعالیٰ تبدیلی لائے گا. اللہ تعالیٰ نے جو تبدیلی لانے والا نظام بنایا نا اپنا، وہ یہ ہے کہ پہلے حق کے لیے انسان کھڑا ہوتا ہے، پھر اللہ کی مدد آتی ہے. اور اس کے مدد کے آنے تک آپ نے حق کی بات کرتے رہنے ہیں اور حق کے ساتھ کھڑے ہوتے رہنا ہے. پھر آخر میں جب اللہ دیکھے گا کہ آپ اس کی مدد کے مستحق ہو، پھر مدد آتی ہے. لیکن ہوا ہماری سوسائٹی میں یہ ہے، بہت ساری جگہوں پہ، یہ صرف حکومت کی بات نہیں ہے، یہ صرف اداروں کی بات نہیں ہے، بزنسز کی بات نہیں ہے، ہمارے گھروں میں بھی یہ بات ہو رہی ہے کہ ہم حق کی بات کرنے سے ڈرتے ہیں. ہمیں لگتا ہے بہت زیادہ سامنے سے جو ہے اس کے نتائج ہوں گے، اس کا ہم سامنا نہیں کر سکتے.